تو آج کے لیکچر میں اسلامی شریعت کے 3 موضوعات جو عائلی زندگی سے متعلق ہیں ان کا میں تذکرہ کروں گا، اور اختصار کے ساتھ شریعت میں ان 3 باتوں کے بارے میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت بنیادی احکام ان کے بیان کروں گا۔ نکاح، طلاق اور خلا۔ تو یہ میری گفتگو آدھے گھنٹے کی تقریباً ہوگی انشاءاللہ۔ تو میری پوری گفتگو کے بعد انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو جب میری گفتگو کے بیچ میں کوئی درمیان میں کچھ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سوالات آپ نوٹ کریں یا یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر سوالات کرنے کی آزادی ہوگی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیکس کا مادہ جو ہے، جنس کا مادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں ودیت کا رکھا ہے۔ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس کو کہ سیکس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سیکس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی۔ مختلف مذاہب ہیں، جو تہذیبیں ہیں، ان میں اس کے بارے میں توازن نہیں پایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سیکس کو دبانے، کچلنے، مارنے کو انسانیت کی میراث سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ قرار دیا۔ عیسائیوں میں راہبوں کا تصور پایا گیا ہے، اور ہندوؤں میں جوگیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انسانی زندگی سے کٹ کے رہتے ہیں، جنگلوں میں، صحرا میں، ویرانوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اپنے جنسی جذبے کو دبانا، مارنا، کچلنا چاہیے۔ اس سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے، نروان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے پائے گئے ہیں جنہوں نے بے انتہا آزادی دی ہے۔ ہر انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح وہ اپنے سیکس کے جذبے کو جس طرح چاہے اس کی تسکین کرے۔ ان کے ہاں حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، حرام رشتے کچھ نہیں ہیں۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، وہ اس سے اپنی جنسی تسکین کر سکتا ہے۔ بس وہ ایک قید لگاتے ہیں کہ دوسرے وہ جو پارٹنر ہو اس کی بھی مرضی ہونی چاہیے۔ بغیر مرضی کے اگر کوئی کسی سے جنسی تعلق قائم کرے گا تو وہ تو ان کے نزدیک جرم اور ریپ کہلاتا ہے۔ لیکن دوسرے کی مرضی ہے، بلکہ دونوں پارٹنر کی مرضی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں، کوئی بھی عمر ہو، کسی طرح کی کوئی پابندی وہ روا نہیں رکھتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر ان کے درمیان ہے، توازن پایا جاتا ہے اس میں۔ اسلامی تعلیمات میں اسلام جنسی جذبے کو تسلیم کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، جنسی جذبے کی تسکین کا بھی وہ قائل ہے، لیکن وہ ایک بنیادی بات کہتا ہے کہ نکاح اس کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی جذبے کی تسکین کی اجازت نہیں ہے، اور اسی لیے اسلام نے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، بغیر نکاح کے جنسی تعلق کو وہ ایک انتہائی سنگین وہ جرم قرار دیتا ہے، اور اس پر سخت سزا عائد کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ جنسی تعلق قائم کرے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، سورہ نور میں۔ اور اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو نکاح کا مقصد ہے سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الروم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے جوڑے بنائے تاکہ ان سے عورت سے سکون حاصل کرے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے نکاح کے ذریعے۔ دوسرا
نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت پائی جائے، الفت پائی جائے. اور نکاح کا تیسرا مقصد ہے نسل انسانی کا فروغ، نسل بڑھے. چانچہ سورہ النساء کی پہلی آیت الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے کہ تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا سے پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے. نکاح اسلام نے بہت آسان رکھا ہے اس کا انعقاد. کتنا آسان اسلام میں نکاح ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو پیش کرے، دوسرا قبول کر لے. ایک کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ سے یا میں چاہتی ہوں، لڑکی قبلی کہہ دے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح میں کر رہا ہوں، اور لڑکا اس کو قبول کر لے. جو پہلے اپنی بات کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو بعد میں کہتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. تو نکاح اتنا آسان ہے کہ دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا. چاہے اور کچھ نہ ہوا، چھہارے نہ تقسیم کیے گئے ہوں، مہر نہ طے کیا گیا ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا. مہر کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ مہر طے کرنا ضروری ہے. اس کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے فرض سمجھتے ہوئے دو. تو مہر ادا کرنا ضروری. یہ مہر کیا؟ نکاح کے نتیجے میں مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اس نے مردوں پر لازم کیا کہ وہ عورتوں کو مہر دیں. تو مہر یہ اصلاً عورت کی عزت افزائی ہے، یہ کوئی فیس نہیں ہے، یہ کوئی عورت سے لذت حاصل کرنے کا کے جواب میں کوئی رقم نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عزت افزائی کی ہے عورت کی کہ مردوں کو لازم کیا ہے کہ وہ نکاح جب کریں تو عورتوں کو مہر دیں. مہر نکاح کے بعد فوراً ادا کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں مہر کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. مہر معجل، عین سے میم عین جیم لام، معجل کے معنی جو فوراً ادا کیا جائے، اور مہر معجل ہم میم واو جیم لام معجل کا معنی ہے جو بعد میں ادا کی جائے. اصلاً یہ دو قسمیں درست نہیں ہیں. مہر کی ایک ہی قسم ہے، نکاح کے بعد فوراً ادا ہونا چاہیے. اگر فوراً ادا نہ ہو تو وہ عورت کی طرف سے قرض ہے مرد کے ذمے. اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، چاہے 1 مہینے کے بعد ادا کرے، 2 مہینے، 6 مہینے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، جب بھی ادا شور کرے وہ گویا کہ اس نے اپنے ذمے قرض ادا کیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ مہر کی رقم جو بھی طے کی جائے، چاہے وہ جب ادا کی جائے اتنی ہی ہوگی. بھائی کوئی شخص قرض لے، کسی سے 5,000 روپے قرض لے اور اس کو 5 سال کے بعد ادا کرے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو 6,000 روپے واپس کرے گا. نہیں، 5,000 روپے قرض لیے ہیں تو 5,000 ہی اس کے ذمے ادا کرنا ہے، اور جس نے 5,000 روپے قرض دیا ہے اس کو بھی زیادہ مانگنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح اگر مان لیجئے کہ کسی عورت کا مہر 10,000 روپے طے ہوا ہو تو اور شوہر نے مہر ادا نہ کیا ہو، وہ 10-15 سال کے بعد وہ مہر ادا کر رہا ہے، تو اتنا ہی ادا کرنا ہوگا جتنا طے ہوا ہو. یا کسی وجہ سے رشتہ نہیں پائیدار ہوا، رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی، تو اگر اس وقت مہر ادا کرنا ہے تو اتنا ہی ادا کیا جائے گا جتنا مہر طے ہوا تھا. اور اگر خلا کی نوبت آ رہی ہے، عورت مہر پا چکی ہے، اس کو خلا کے نتیجے میں مہر واپس کرنا ہے، تو بھی اتنی ہی رقم واپس کرنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ 10-15 سال کے بعد پیسے کی مالیت کم ہو گئی ہے اس لیے اب اس کو زیادہ ادا کرنا ہے. نہیں،
نکاح کے نتیجے میں ولیمہ لازم کیا گیا ہے. ولیمہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اپنے نکاح کیے اس میں ولیمہ کیا. آپ نے ولیمہ کا حکم دیا. ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اولیم ولو بشات, نکاح کرو چاہے وہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی تم کو ذبح کرنی پڑے. تو ولیمہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا. جتنا بھی صرفہ وہ برداشت کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. جتنے اپنے دوست احباب کو آسانی سے دعوت دے سکتا ہے اتنا ہی کرے. ولیمہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس وجہ سے ولیمہ کرنا سنت ہے. لیکن نکاح کے موقع پر بہت سی جو رسوم شامل کر لی گئی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نکاح کے موقع پر لڑکی اور اس کے سرپرستوں پر کوئی خرچ اسلام نے عائد نہیں کیا ہے. نکاح کے لیے لوگ بارات کی شکل میں آتے ہیں. 100 200 250 500 700 لوگ بارات کے طور سے آتے ہیں. یہ بالکل ظالمانہ رسم ہے, ہندوانہ رسم ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض سماجوں میں تو لڑکی والے اصرار کرتے ہیں کہ بھائی دھوم دھام سے ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے تو آپ لوگوں کو فرات لانی ہے, 50 گاڑیاں ہیں. یہ سب چیزیں خرافات ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چاہے لڑکی کے ذمے کچھ نہیں دینا ہے. آج کل ہمارے سماج میں فریج دینا ہے, واشنگ دینا مشین دینا ہے, ڈبل بیڈ دینا ہے, سنگل بیڈ دینا ہے, یہ دینا ہے, وہ دینا ہے, موٹر سائیکل دینا ہے, 4 ویلر دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو سماج میں نے اپنے اوپر لاد لی ہیں اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. جہیز کی کوئی حقیقت نہیں. ایک چیز کہی جاتی ہے جہیز فاطمی, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے رسول نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا آپ نے چاہا تو آپ نے اپنے داماد جو حتلی جو آپ کے شہزاد بھائی تھے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے. حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچپن ہی سے ان کو اپنے گھر میں رکھ کے پالا پوسا تھا. حضرت علی نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضور نے کہا تمہارے پاس زرع تو تھی, وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس زرع تو ہے. حضور نے کہا جاؤ اس کو بیچ لاؤ. اس کو فروخت کرنے سے جو پیسے ملے انہوں نے آدھے رقم سے مہر ادا کروایا اور آدھے رقم سے گھر گرہستی کا سامان کا انتظام کیا. تو گویا کہ جو چیزیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا تھا, بستر دیا تھا, دیا تھا, چکی دی تھی, ایک دو اور سامان دیے تھے. ان کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے, جہیز فاطمی کہا جاتا ہے, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو چیزوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ حضرت علی کی رقم سے کیا گیا تھا. نکاح کے بعد اسلام نے شوہر بیوی دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ایسی ہے جیسے ان پر فرائض ہیں. تو گویا کہ بیوی کے حقوق شوہر کے فرائض ہیں, شوہر کے حقوق بیوی کے فرائض ہیں. اسلام نے حقوق سے زیادہ فرائض پر زور دیا ہے. بیوی اپنے فرض ادا کرے گی تو شوہر کے حقوق ادا ہوں گے, شوہر اپنے فرض کو ادا کرے گا تو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے. اس تعلق سے قرآن میں بھی اور حدیث میں دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں. قرآن نے مردوں سے کہا ہے کہ اگر تم کو عورتوں کا کوئی رویہ ناگوار گزرے تو تم برداشت کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اگر تم عورتوں کو ناپسند کرو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خوبیاں بھی رکھی ہوں گی. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. کسی بھی انسان میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو 100% خوبی نہیں ہوتی. کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. مرد میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, عورت میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں. تو قرآن نے یہ تعلیم دی ہے مردوں کو کہ وہ اگر عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اگر ان میں کچھ خامی ہو
कोताही हो, किसी वजह से तुम उनको नापसंद करो, तो भी ये सोच लो कि अल्लाह ताला ने उनमें कुछ खूबियां भी रखी होंगी। इसी तरह औरतों को भी हुक्म दिया गया है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। जो नेक औरतें होती हैं वो इताअत करने वाली होती हैं, वो अल्लाह की भी इताअत करती हैं और अपने शौहरों की भी इताअत करने वाली होती हैं, और वो शौहरों के गायबाने में हिफाजत करती हैं, अपनी इज्जत की, अपने आबरू की, शौहर के बच्चों की, शौहर के घर की, शौहर के मालो जायदाद की, इन चीज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं। तो अगर शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करें, अपनी जिम्मेदारियां पहचाने, तो उनमें कोई इख्तलाफ ही नहीं पैदा होगा। इख्तलाफ उस वक्त पैदा होता है जब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता है, खुद गर्जी होती है, नफसा नफसी होती है, हमारा उल्लू सीधा हो, दूसरे को चाहे जितने परेशानी हो, हमको इससे कोई कोई गरज नहीं। तो इस तरह एक दूसरे से शिकायत पैदा होती। कुरान ने उन शिकायत को दूर करने का हल भी बयान किया है। कुरान कहता है अगर औरतों का कोई रवैया मर्दों को नागवार हो, तो मर्दों को चाहिए, शौहरों को चाहिए कि उनको समझाएं बुझाएं, उनको अपने रवैये की इस्लाह करने की तरगीब दें। अगर वो इसके बावजूद भी वो न माने, तो कुरान कहता है कि उनके बिस्तर अलग कर दो। लेकिन इसमें भी एक बहुत लतीफ नुक्ता पाया, तो ये नहीं कहा गया है कि शौहर अलग सोए बीवी अलग सोए, ये नहीं कहा गया है कि बीवी को उसके मैके भेज दिया जाए, बल्कि ये कहा गया है साथ में रहते हुए शौहर उससे एराज का रवैया अख्तियार करे, शौहर उससे मुंह फेर ले, ताकि बीवी को एहसास हो कि शौहर को नाराजगी है। और इसके बावजूद भी अगर बीवियों का रवैया दुरुस्त न हो, तो कुरान कहता है उनको मारो। कुरान की इस आयत को लोगों ने सही तरीके से नहीं समझा है। वो समझते हैं कि शौहरों को खुली छूट दे दी गई है कि अपनी बीवियों की खूब पिटाई करने की। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। इस्लाम इस तरह खुले आम इजाजत नहीं देता है। कुरान में कहता है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, जिन औरतों की सरकशी का तुम्हें अंदेशा हो। नुशूज के माने हैं औरत का अपने आप को बड़ा समझना, शौहर की ताबेदारी न करना, उसकी बातें न सुनना, अपने आप को शौहर से बड़ा समझना, शौहर को बुरा भला कहना। तो जो औरत इतने सरकश हो गई है वो तो इस काबिल है कि उसको तलाक दे दी जाए। लेकिन कुरान का ये रहम करम है कि वो कहता है नहीं, अभी तलाक देने की जरूरत नहीं है, अभी तुम खुद इस्लाह कर सकते हो। इसलिए अगर मामूली तादीब की जरूरत हो तो उसकी भी गुंजाइश है। मानने का मतलब ये नहीं है कि औरत की शौहर डंडा इस्तेमाल करे, राड से मार दे, सर फूट जाए, हाथ पैर तोड़ दे, ऐसा मारे कि औरत के बदन पे निशान पड़ जाए, नहीं। बल्कि इसकी तशरीह जो हदीस में आई है, यहाँ अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने तशरीह की है, किसी के हाथ में मिसवाक हो, हल्के से आदमी को छुआ दे, इसका मतलब है कि सिर्फ नाराजगी का इजहार करना है, औरत को ये एहसास देना है कि शौहर उससे नाराज है, ये बस इजहार करना है। और इन रवैयों के बावजूद भी अगर औरत की इस्लाह ना हो, तो कुरान कहता है कि गोया कि पहला मर्दा है ये है कि शौहर बीवी आपस में अपने इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करें। अगर वो इसमें कामयाब ना हो, तो कुरान कहता है कि दोनों के खानदान वाले मिलजुल कर उनके इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करें। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिक़िल्लाहु बैनहुमा। एक फर्द शौहर के खानदान से, एक फर्द बीवी के खानदान से, दोनों इकट्ठा हों। कुरान कहता है कि अगर वो लोग मुआफ़क़त और मुसालहत चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनको इसकी तौफीक देगा। अगर दोनों के खानदान वाले भी इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि भाई इन लोगों में इख्तलाफ अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये लोग मियाँ बीवी की हैसियत से साथ में नहीं रह सकते हैं, तो फिर कुरान कहता है कि तलाक दे दी जाए। निकाह जो है ये जिंदगी भर का साथ नहीं है, बल्कि एक कंट्रैक्ट है, सोशल कंट्रैक्ट है। अगर खुशी खुशी दोनों एक साथ में हैं तो ठीक है, और अगर उनमें तो फिर साथ में रहें, तलाक के जरिए अलहदगी हो जाए
دونوں اپنی اپنی راہ لیں، مرد اپنی دوسری وہ شادی کر لے، عورت اپنی دوسری شادی کر لے، اور پھر بعد میں وہ اپنی دوسری شادی وہ ہنسی خوشی گزارے ہیں۔ تو طلاق کا جو طریقہ ہے یہی، طلاق ایک آپشن ہے جو بدرجہ مجبوری اختیار کیا گیا ہے۔ طلاق خوشگوار زندگی گزارے، لیکن اگر خوشگواری باقی نہ رہ سکے تو پھر علیحدگی کا آپشن ہے۔ علیحدگی کی دو صورتیں ہیں، ایک طلاق کہلاتا ہے، دوسرا خلا کہلاتا ہے۔ عورت تو ساتھ میں رہنا چاہتی ہے لیکن کسی وجہ سے شوہر اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہے، تو شوہر تو عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے بیوی ساتھ میں رہنے پر تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے علیحدگی کا آپشن جو ہے اس کو خلا ہے۔ طلاق کے بارے میں ہمارے سماج میں بہت غلط فہمی پائی جاتی، غصے میں آ کے 3 طلاق دی جاتی، ایک سانس میں طلاق طلاق طلاق، یا کہہ دیا جاتا ہے 3 طلاق۔ جب غصہ ختم ہوا تو افسوس ہوتا ہے، پچھتاتے ہیں کہ ارے ہم نے یہ کیا کر دیا۔ اسلام نے طلاق کا جو طریقہ بتایا وہ بہت آسان ہے، اس میں بہت سہولت ہے، بہت فائدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق صرف ایک دی جائے، صرف ایک۔ ہم اپنی زندگی میں ہر کام اتنا ہی کرتے ہیں جتنے ضرورت ہوتی۔ ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم 1 گلاس پانی پی لیتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہم 10-20 گلاس پانی نہیں پیتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگی ہو، ہم 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی کھاتے ہیں، بس ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ 10-20-25 روٹی ہم نہیں کھاتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہم اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے بس 1 طلاق دی جائے، مرد 1 طلاق دے، عورت عدت گزارے، اور طلاق دینے کے بارے میں بھی اسلام نے شرط عائد کی، عورت جب پاکی کی حالت میں ہو تب طلاق دی جائے۔ طلاق کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر ہی میں رہے، اس دوران وہ زیب و زینت اختیار کرے گی۔ یہ سارے احکام کا مقصد یہی ہے کہ عورت مرد جب ساتھ میں رہیں گے، طلاق کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر میں رہے گی، ان دونوں کو اپنے رویوں پر غور کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ اس کا امکان ہے کہ پھر ان کو افسوس ہو کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اور علیحدگی مناسب نہیں ہے، تو پھر عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے۔ عدت کے دوران اگر رجوع شوہر کرنا چاہے تو وہ بس کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے واپس لے لیا، منہ سے کچھ نہ کہے، دونوں ساتھ میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، رجوع ہو گیا۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو گویا کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ عورت آزاد ہے، وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، مرد آزاد ہے، وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 2-4-6 مہینے کے بعد، سال بھر بعد، 2 سال بھر بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، دونوں کی شادی نہیں ہو پائی، نہ مرد کی نہ عورت کی، اور پھر انہیں احساس ہوا یا ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم لوگوں کو پھر رشتہ نبھانا چاہیے، ایک ساتھ رہنا چاہیے، تو پھر ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ گویا 1 طلاق یا 2 طلاق اگر کوئی دے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور اس میں عدت کے دوران بھی رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو اس کے بعد میں دونوں کا پھر سے نکاح ہو سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ۔ تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں غصے میں۔ تو اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دے تو اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ حنفی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کے علماء کہتے ہیں کہ جتنی طلاق آدمی دے گا اتنی طلاق پڑ جائے گی۔ آدمی نے 2 طلاق دی 2 پڑ جائے گی، 3 طلاق دی 3 پڑ جائے گی، اور اگر اس نے 3 طلاق دے دی ہے یا تو 3 کی گنتی استعمال کی ہے یا طلاق 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 کہا ہے، تو عورت پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک ہی طلاق پڑے گی، کوئی 2 دے 3 دے 10 دے 100 دے، ایک ہی طلاق پڑے گی۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ کہے کہ نہیں ہم کسی صورت میں اب شوہر کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ مارتا پیٹتا ہے، خیال نہیں رکھتا ہے، خرچ نہیں دیتا ہے،
تو ہم اب اس شوہر کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, تم ہم کو طلاق دے دو. ایسا نہیں ہے کہ عورت جا کے گھر بیٹھ جائے, میکے چلی جاؤ اور یہ کہہ دے کہ ہمارا آپ شوہر سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, بلکہ اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ عورت مرد سے کہے گی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, چنانچہ مرد پھر طلاق دے گا. اور خلا کی صورت میں مہر جو عورت کو مل چکا ہے تو واپس کرنا ہوگا, نہیں ملا ہے تو اس کو معاف کرنا ہوگا. خلا کے نتیجے میں بھی عورت کو عدت گزارنی ہوگی. جو عدت طلاق کی ہے وہی عدت خلا کی ہے. خلا کے نتیجے میں ایک طلاق بائن پڑتی میں رجی, دوسری قسم ہے بائن. تو رجی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ عدت میں شوہر کو واپس لینے کا حق ہے, لیکن خلا ایک طلاق پڑے گی, وہ بائن پڑے گی. بائن کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر شوہر رجوع نہیں کر سکتا. اگر ان میں صلح صفائی ہو گئی ہے تو اور دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, خلا کے بعد پھر اسی شوہر سے, اگر خلا کے بعد دونوں کی علیحدگی ہو گئی, عدت بھی گزر گئی یا چاہے عدت نہ گزری ہو تو بھی اگر عورت کے خاندان والوں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور بات کو ختم کر رہے ہیں, تو خلا کے بعد پھر دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. عدت کے احکام بس عدت یہ ہے کہ عدت میں ایک تو یہ کہ عدت کے دوران دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا, عدت مکمل ہونے کے بعد ہی دوسرا نکاح ہوتا ہے. عدت کے دوران اشاروں کنایوں میں تو نکاح کی بات ہو سکتی ہے, لیکن صراحت سے نکاح کی بات نہیں ہو سکتی ہے. عدت کے دوران حکم ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے, گھر پہ ہی رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن کوئی مجبوری ہو تو عدت کے دوران بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. طبیعت خراب ہو گئی ہے, ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے, اور خراب ہو گئی ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے. عدت کے دوران کسی نے پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, عورت پولیس تھانے جا سکتی ہے, عدالت میں جا سکتی ہے. کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں بعض فقہا منع کرتے ہیں کہ نہ جائے عورت, اس کے باوجود ہو جائے تو عورت ان ہے. میں نے بیان کر جی مولانا, آپ کی آواز نہیں آ رہی, نیٹ ورک صحیح نہیں ہے آپ کے. میری آواز نہیں آئی تھی؟ نہیں, آخر میں نہیں آئی تھی. تو اب میری گفتگو تو ختم ہو گئی ہے, سوالات کے لیے بتائیے. جی جی, آپ میں سے سوال کر سکتے ہیں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو, کچھ پوچھنا ہو تو سوال کا ٹائم ہے. سوال یا تو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یا پھر چیٹ باکس میں میسج بھی ڈال سکتے ہیں. سوال اسی سے ریلیٹڈ ہو جس پہ ابھی بات ہوئی ہے, ٹاک ہوئی ہے, نکاح, طلاق, خلا, ان تینوں میں سے اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام. جی, میرا یہ سوال ہے کہ اگر سپوز طلاق ہوئی ہے اور مہر مطلب نہیں دیا گیا ہے, تو پھر مہر دینا ہے مطلب نا ہسبینڈ کو, جی ٹھیک ہے, اور نہ زیادہ دینا ہے نہ کم دینا ہے, جو مقرر کیا گیا ہے, جو مہر طے ہوا تھا اتنا ہی ادا کرنا. جی 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 وہی دینا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے نا سورہ نساء پڑھی تھی, تو اس میں ہمیں خلاصے میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ہے نا مہر کے علاوہ اپنی طرف سے بھی مطلب اس کو ایک مطلب دے دیں, مطلب ایسا, تو وہ اس میں آتا ہے مطلب
کہ نہیں کہ مطلب جیسے اسلام جی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر علیحدگی ہو تو بھی خوبصورتی سے ہو. جی قرآن کہتا ہے فسرحوہن سراحا جمیلا. اگر تم عورتوں کو چھوڑ رہے ہو جی تو چھوڑنا بھی خوبصورتی سے ہو. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ شوہر نے نکاح کے موقع پر جو تحفے تحائف عورت کو دیے ہوں، جی جی زیورات دیے ہوں، کیش دیا تو ہو، جی اور جی اور کوئی تحفہ دیا ہو، اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو بھی اس کو واپس نہیں لینا چاہیے. جی 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 مطلب وہ بھی مطلب دے دلا کے جی مطلب جی. اس کو رخصت اور کرے. اس کے بعد یعنی کہ جو شوہر نے چیزیں نکاح کے وقت دی ہوں جی تو قرآن کی تعلیم ہے واپس وہ نہ لے. اور مزید الحمد للہ. قرآن جی کہتا ہے کہ مزید کچھ عورت کو دے کر رخصت کیا جائے. جیسے جی کوئی جی مہمان آتا ہے یا کسی کے جاتے ہیں تو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. جی 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 اسی جی طرح قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ عام طور سے علیحدگی جو ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے. جی مرد عورت میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ علیحدگی بھی ہو تو خوبصورتی سے ہو. چنانچہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. مطلقہ عورتوں کو کچھ متاع دیا جائے. متاع کہتے ہیں وہ کچھ یہ مال بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو تحفے کے طور سے دی جائے. تحفہ یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو قرآن کی تو یہ تعلیم ہے کہ جب شدید اختلافات ہوں، غم و غصہ ہو تو بھی ناراضگی کا اظہار کر کے علیحدگی نہ ہو، بلکہ اس موقع پہ بھی خوبصورتی سے علیحدگی ہو. جی جی جزاک اللہ الحمد للہ. جی مولانا ایک سوال آیا ہے چیٹ باکس میں، عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. طلاق یا خلا دونوں میں سے؟ دیکھیے عدت کی کئی قسمیں. عدت طلاق، عدت وفات اور عدت حمل. وفات اگر شوہر کی ہو گئی ہے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے. چاہے وفات ہوئی ہو شوہر کی یا طلاق کا واقعہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اگر حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی. چاہے 15 دن کے بعد بچہ ہو گیا ہے تو 15 دن میں عدت ختم ہو جائے گی. اگر 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 8 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی. طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 مہینے. اگر عورت کو حیض آ رہے ہیں تو MC آ رہی ہے تو 3، جو کہ 3 مہینے سے کچھ کم ہو سکتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں MC آ رہی ہے، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، تو عدت ہے 3 مہینے. تو طلاق کی عدت 3 مہینے یا 3 حیض ہے. اسی طرح خلا کی بھی عدت کی مدت یہی ہے جمہور فقہ کے نزدیک. کچھ فقہ کہتے ہیں کہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے، لیکن یہ کچھ صحابہ تابعین اور کچھ فقہ کی رائے ہے. ورنہ زیادہ تر صحابہ کی، زیادہ تر تابعین کی اور زیادہ تر فقہ کی رائے ہے کہ جو طلاق کی عدت ہے وہی خلا کی بھی عدت ہے. جی جزاک اللہ. جی کسی کا اور سوال؟ ہلو سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، سوال پوچھیے. سر میرا سوال یہ ہے، کیا سر جیسے کہ ہم طلاق دیتے ہیں سر، بھلے سے غصے میں ہیں سر، کیا 3 بار طلاق بولنے سے طلاق پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہم انسان سے دوبارہ نہیں کر سکتے سر؟ اسی سے ذرا سوال آپ دہرا دیجیے، صاف نہیں سنائی دیا. اوکے سر. سر میرا سوال یہ ہے، انصر صاحب. جی مولانا دوہرا رہی ہیں. جی جی بولیں آپ سہانا. سر ہاں سر، سر ہم 3 بار سر جیسے غصے میں آ کر 3 بار طلاق بول دیتے ہیں، اس سے طلاق پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے سر، کیا ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے ہم اس انسان سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ اچھا مولانا سوال یہ ہے کہ جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے یہ اچھا بتایا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دی جائے. 1 طلاق سے بھی ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی.
تو اسلام اس کو نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی موقع پر 2 طلاق دے دے 3 طلاق دے دے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صرف 1 طلاق دی جائے، اس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص غصے میں ایک سانس میں 3 مرتبہ طلاق بول دے، طلاق طلاق طلاق، یا وہ کہے کہ میں نے 3 طلاق دی، دونوں صورتوں میں علماء کی 2 رائے ہے۔ حنفی فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ آدمی نے جتنی طلاق دی ہے اتنی طلاق پڑ جائے گی۔ اگر کسی نے 3 طلاق دی ہے تو 3 طلاق پڑ جائے گی، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک ہی طلاق پڑے گی، کوئی چاہے 2 طلاق دے 3 طلاق دے 10 طلاق دے، کچھ نہیں، ایک موقع پر ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اور ایک طلاق پڑنے کی صورت میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور عدت اگر مکمل ہو گئی ہے تو بعد میں دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے، دونوں کی الگ الگ رائے ہے۔ تو جو شخص جس پر عمل کرنا چاہے یا جس مسلک کا ہو اس پر وہ عمل کرے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ جی نیکسٹ سوال، اگلا سوال۔ جی ہینا خان، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہینا خان، کیا کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اب کلاس ختم کریں، اگر کسی کا ہے تو چیٹ باکس میں ڈالیں۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم ٹھیک ہے آج کل کے اب جو ماحول آتا جا رہا ہے اس حساب سے نکاح بھی الحمدللہ آسان ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ خود خیال رکھ کر اپنی جب بیٹی یا بیٹا کی عمر دیکھ کر اور نکاح کر دیتے ہیں، تو لیکن اس کے بعد پھر کپلس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عاجز آ رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا اس کے پیچھے ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہوتی یہ وجہ ہے، یا پھر دین کا صحیح تصور نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن میں حدیث میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ شادی کے بعد بیوی پر کیا حق عائد ہوتے ہیں، شوہر کے گھر والوں کے، اور شوہر پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بیوی کے تعلق سے، بیوی کے گھر والوں کے تعلق سے۔ ان تعلیمات کے لوگوں کو واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ جن کو واقفیت ہوتی ہے ان پر خود غرضی سوار ہوتی ہے، وہ بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور دوسروں کے تعلق سے ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کاؤنسلنگ کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب اختلافات پیدا ہونے لگیں، والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کوئی لڑکی اپنے میکے میں جب پہنچے اور اپنے شوہر کی یا اپنے سسرال کی شکایت کرے تو لڑکی کے پیرنٹس کو بھی ان کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھانا بجھانا چاہیے۔ اسی طرح لڑکے کے اگر ماں باپ ہوں اور ساس بہو میں کچھ اندن ہو رہی ہو، کسی میں کچھ ہو رہی ہو، تو بہرحال ساس سسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کے بھی معاملات دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ بیٹے بہو میں تو کچھ اختلافات کو نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ عام طور سے گھروں میں ساس و بہو کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو قرآن میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے، سسر کی خدمت کرے، لیکن ساس سسر کا درجہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ جو درجہ لڑکی حقیقی ماں کا ہے، لڑکی کے بھی ہے۔ تو قرآن میں تو حکم دیا گیا کہ جو لوگ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، رشتوں کا پاس راز کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہی بات ہے کہ حقوق حاصل کرنے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر، فرائض پر بھی توجہ ہو، دین کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کرنے کی آمادگی ہو، اور اگر میاں بیوی میں کچھ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بڑے سسرال کے ہوں، چاہے بڑے وہ میکے کے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ جو یہ تو
خود قرآن کریم کا حکم ہے، سورہ النساء میں آیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی اپنے اختلافات دور نہ کر پا رہے ہوں تو ان کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ پہلے تو موجودہ دور میں یہ کاؤنسلنگ کا ایک فن ایجاد ہوا ہے۔ کاؤنسلنگ شادی سے پہلے بھی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جب تنازعات پیدا ہوں تو فیملی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی، کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی بہت سے اختلافات اور تنازعات دور ہو سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال شازیہ شیخ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شازیہ شیخ۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی السلام۔ سر میرا سوال تھا، مطلب سننے میں یہ آیا ہے کہ جب شوہر عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ عورت کو دوسری شادی، مطلب جب تک وہ واپس نکاح میں نہیں آتی دوبارہ اس آدمی سے، جب تک وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور اس کو طلاق دے کے واپس، یہ بھی ایک طرح سے میرے سننے میں آیا ہے۔ یہ بھی دیکھیے اس کا یہ حکم ہے، اسلام نے طلاق کا جو آپشن رکھا ہے، ایک بار موقع دیا ہے کہ مرد طلاق دے دے، پھر وہ ان میں صلح صفائی ہو جائے، وہ عورت کو واپس لے لے، پھر 2-4 سال کے بعد پھر ان میں انبن ہو گئی ہے، پھر مرد طلاق دے دے تو پھر وہ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے بھائی طلاق دینا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، گڈا گڑیا کا کھیل نہیں ہے، بلکہ طلاق تو ایک سنجیدہ عمل ہے۔ آدمی جب محسوس کرے کہ نباہ ہو ہی نہیں سکتا تب وہ طلاق دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر 3 بار اسی طرح ہوا ہے، ایک بار طلاق دیا پھر واپس لے لیا، پھر طلاق دیا پھر واپس لے لیا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے تیسری بار طلاق دی تو ہمیشہ کے لیے تم عورت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن ایک آپشن اور رکھتا ہے، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا دوسرے شوہر سے بھی اس کی انبن ہو گئی اور دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا۔ اب یہ قرآن یہ آپشن رکھتا ہے کہ اگر پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کرنا چاہے، نکاح میں جانا چاہے، تو پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ آگے سمجھ میں نا کہ نکاح کے بعد 1 مرتبہ طلاق، 2 مرتبہ طلاق، 3 مرتبہ طلاق اگر ہوئی ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن اگر اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوا، پھر اس کا انتقال ہو گیا یا ان میں انبن ہو گئی، تو پھر دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جی مولانا ایک سوال آیا چیٹ باکس میں، اسلام میں مہر دینا ضروری ہے کیا؟ جی مولانا آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ایک سوال آیا، اسلام میں مہر دینا ضروری ہے کیا، اور سنی مہر کتنی ہے؟ سنت والا مہر کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے مہر دینا ضروری ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مہر دو۔ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنی چاہے دیا سکتی، حیثیت کے مطابق دیا سکتی ہے۔ بہت زیادہ مہر ماننے سے منع کیا گیا ہے، حیثیت کے مطابق مہر دیا جا سکتا ہے۔ مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کہا جاتا ہے مہر فاطمی، تو مہر فاطمی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا مہر 500 درہم تھا، اتنا ہی مہر حضرت فاطمہ کا بھی تھا۔ تو مہر فاطمی دینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، جتنا بھی مہر باندھا جا سکتا ہے۔ آج کل کے حساب سے مہر فاطمی 1.5 کلو چاندی ہوتا ہے۔ 1.5 کلو چاندی کی جو مالیت ہے وہ مہر ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارا مہر فاطمی باندھ دو، تو اس صورت میں 1.5 کلو چاندی کی جو مالیت ہے اس پر مہر ہوگا۔ اگر مہر طے نہیں ہوا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کا نکاح کے موقع پر مہر طے نہیں ہوا تو بھی اس کا نکاح ہو جائے گا، البتہ جو اس عورت کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے اتنے ہی مہر کی وہ مستحق ہوگی۔
یا شوہر کے خاندان میں جو جتنا مہر طے کیا جاتا ہے اتنا ہی مہر واجب ہوگا. گویا کہ مہر طے کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں مہر مثل، یعنی لڑکی یا لڑکے کے خاندان میں دوسری لڑکیوں کا جتنا مہر ہوتا ہے اتنے ہی مہر کی عورت مستحق ہوگی. اوکے جی، اگلا سوال. جی اگلا سوال ہے کسی کا؟ جی ایک آخری سوال ہے میرا، کر سکتی ہوں؟ جی 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 مثال کے طور پہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں نے بہت حد تک کوشش کر لی ہے، میرے والد نے لڑکی والوں کو سمجھانے کی کہ آپ لوگ بارات کا فنکشن مت کیے، لیکن وہ اپنی جہالت کے دم پہ اپنے انا میں اٹکے ہوئے ہیں. تو کیا وہ ولیمہ بھی ہم لوگوں کے لیے ناجائز ہو جائے گا اٹینڈ کرنا؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ جی مولانا، سوال یہ ہے کسی بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ شادی ایسی ہو رہی ہے جو اسلامک ویلیوز پہ نہ ہو رہی ہو، مطلب بارات بھی ہے اس میں، دوسری رسمیں بھی انجام دی جا رہی ہیں، تو کیا ان کا جب پہلے خوب انہوں نے ہندوانی رسم دنیا بھر کی چیزیں کری ہیں، آخر میں کچھ مسلمانوں کو بلانے کے لیے اپنی طرف کرنے کے لیے ولیمہ بھی رکھ رہا ہے، تو اس ولیمے میں شرکت کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے کیا نہیں؟ دیکھیے شادی میں غلط کام ہے جو صحیح کا ہے، تو اگر کسی دنیا بھر کی خرافات کی ہیں ساتھ میں وہ ولیمہ کرنا بھی وہ کر رہے ہیں، تو ولیمہ کرنا تو ایک صحیح عمل ہے، حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، سنت کا عمل ہے، تو ولیمے میں کی جا سکتی ہے. ولیمے میں بھی بہت دھوم دھام سے بہت نام نمود ہے، لیکن ولیمے کا تو حکم سنا، تو اگر کوئی شخص ولیمہ کر رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے شادی میں بہت سے غلط کام کیے ہیں، لیکن اگر وہ ولیمہ کر رہا ہے یا صحیح کام کر رہا ہے تو اس میں تو شرکت ہمارے حساب سے تو شرکت کی جا سکتی ہے، یہ سوچ کے کہ چونکہ اس نے اپنے شادی میں دوسرے بہت سے غلط کام کیے ہیں اس لیے اب اس کا جو صحیح کام ہے ولیمہ اس میں بھی شرکت نہ کی جائے، تو یہ بات صحیح نہیں. جی مولانا، ایک اور سوال آیا ہے چیٹ باکس میں، جس خاندان میں جتنا مہر دیا جاتا ہو اتنا ہی دینا پڑے گا اس خاندان میں سب کو، کیا یہ ضروری ہے؟ جتنا نکاح جو مثل مہر ہوتا ہے کیا اتنا ہی دینا ضروری ہوتا ہے؟ لڑکی لڑکے کے درمیان کے طے کرنے والی چیز ہے، کوئی ضرور نہیں ہے. آج 3 بہنیں ہیں، ایک بہن کا 5,000 مہر طے ہوا ہے، دوسری بہن کا 10,000 طے ہوا ہے، تیسری بہن کا 50,000 مہر طے ہو سکتا ہے، تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کا مہر برابر برابر طے ہو، یہ کوئی ضرور نہیں ہے. البتہ اگر مہر طے نہ ہوا ہو اور نکاح ہو جائے، مہر طے ہوئے بغیر نکاح ہو جائے، تو اس صورت میں کہا جاتا ہے مہر مثل دیا جائے گا. مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ خاندان کی دوسری لڑکیوں کا جو مہر طے ہوا ہے اس کا ایوریج ڈالا جائے گا. لیکن اگر مہر طے کرنا ہے نکاح کے موقع پر تو وہ طے تو دونوں پارٹیز کے اتفاق سے ہوگا. لڑکے کی حیثیت کیا ہے، لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کی حیثیت اپنی ہے تو مہر زیادہ سے رکھا جا سکتا ہے. لڑکا اوسط فیملی کا ہے یا غریب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حیثیت سے مطابق مہر کم رکھا جائے گا. اگرچہ حدیث میں بہت زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بہرحال دونوں کے اتفاق سے کچھ بھی مہر طے کیا جا سکتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ 1-2 سوال کی اور گنجائش ہے، 15 پہ کلاس ختم کر دی جائے گی، 5 منٹ 4 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عورت کی جو
इद्दत है, इद्दत का क्या मामला है? जैसे किसी औरत का शोहर का इंतकाल हो गया है और वो इद्दत में है, तो वो काफी एजेड है, तो वो देखिए इद्दत के बीच में घर से निकल सकती हैं क्या? देखिए इद्दत का हुक्म क्यों दिया गया है? इद्दत के हुक्म की इद्दत के मकसद दो हैं। एक तो है इस्तबराए रहम, यानी अगर औरत शादी की उम्र है तो इद्दत के बाद उसकी शादी जायज है, उस मुद्दत तक शादी नहीं हो सकती। इसको टर्म में कहा जाता है इस्तबराए रहम, ताकि मालूम हो जाए कि शौहर से औरत के पेट में कोई बच्चा नहीं है। और इद्दत का दूसरा मकसद है वो सोग, अफसोस का इजहार, चाहे तलाक का वाकया हुआ हो चाहे शौहर की वफात हुई हो, दोनों सूरतों में औरत की तरफ से गोया कि अफसोस का इजहार होना चाहिए, सोग होना चाहिए। तो औरत की उम्र चाहे जो हो, इद्दत करने का उसको हुक्म दिया गया है। औरत इद्दत के दौरान ज़ेब नहीं इख्तियार करेगी, औरत इद्दत के दरमियान घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिलहाल कोई जरूरत हो तो जा सकती है। मैंने बताया कि इलाज के लिए वो जा सकती है, हॉस्पिटल जा सकती है। किसी ने केस कर दिया है तो वो कोर्ट कचहरी जा सकती है। औरत कहीं टीचर है और उसको पूरी इद्दत की छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो जितनी मिल जाए उतनी ले ले, उसके बाद में वो अपना स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन फिलहाल किसी जरूरत के घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं है। जी मौलाना, एक सवाल है, एक अच्छी बीवी कौन है और अच्छी बीवी के क्या हक हैं, क्या हुकूक है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। आवाज ब्रेक हो रही मौलाना आपकी। मौलाना आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कुछ भी समझ में नहीं आया इस जवाब। अच्छा, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सवाल किया गया है इस वक्त जो सवाल किया गया है, हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है, क्लियर है। हेलो, अच्छा जी क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं कि फिर से आवाज चली गई है मौलाना। भी ऐसी हो कि जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बहुत ज्यादा औरत खूबसूरत हो तभी शौहर खुश होता है, नहीं। बीवी का रवैया शौहर को खुश करता है। जब शौहर काम वाम से आए तो बीवी अकड़ी न रहे, बीवी अपने मुतालबात की लंबी लिस्ट न पेश कर दे, बीवी शिकायत का परंदा न खोल दे, बल्कि प्यार मोहब्बत की बात करे, लुत्फ करम की बात करे। पहली खुसूसियत यह है कि बीवी को देखकर शौहर खुश हो जाए। दूसरी खुसूसियत आपने कहा कि वतुती वो इज़ामर, शौहर कोई बात कहे तो बीवी उस पर फौरन अमल करने पर तैयार हो जाए, इताअत करे। बीवी का इताअत का रवैया शौहर को बहुत ज्यादा खुश करता है। शौहर कोई बात कहे बीवी उसकी सुने ही ना, शौहर कोई बात कहे बीवी एक कान से सुने दूसरे कान से उसे उड़ा दे, तो ये इताअत का रवैया नहीं रहेगा। तो दूसरी खुसूसियत औरत की होनी चाहिए कि जब शौहर किसी काम का हुक्म दे तो वो बीवी उस पर अमल करे। और तीसरी, अल्लाह के रसूल ने बताया कि तीसरी चीज ये है कि वो अपनी जान के मामले में और शौहर के माल के मामले में भी में हिफाजत का रवैया अख्तियार करे। अपनी जान का मतलब यह है कि शौहर को एतमाद हो कि उसके गायबान वो चला गया है, दुकान पे चला गया है, मुलाजमत पे चला गया है, घर से बाहर कहीं टूर पे चला गया है, तो औरत अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी। औरत फिर कोई गलत हरकत नहीं करेगी। तो मियाँ बीवी के दरमियान असल रिश्ता एतमाद ही का होता है। अगर शौहर को शक हो गया बीवी के चाल चलन पे, किरदार पे, तो फिर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं
اور مال کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر جب غائب ہو تو شوہر کے مال کو بیوی اللہ تللے اڑا دے، ادھر ادھر خرچ کر دے، اپنے میکے والوں پر وہ لٹا دے، نہیں، بلکہ شوہر کے بارے میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اچھی بیوی کی خصوصیات یہ ہوتی۔ آپ نے پوچھا کہ حقوق کیا ہیں؟ بھائی بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، شوہر اس کو خرچ دے، نانو اور نفقہ دے، اس کے لیے گھر فراہم کرے، اس کو تحفے تحائف دے، اس کے آرام کا خیال رکھے، بیوی کی طرف سے اگر کچھ ناگوار بات ہو تو اس کو برداشت کرے۔ یہ سب عورت کے حقوق ہیں جو شوہر کی طرف سے اس کو ملنے چاہیے۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ۔ آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جن کا جو سوال بچا ہوگا، ایک آدھ سوال بچے ہوئے ہیں تو وہ کل کر سکتے ہیں۔ 8:15 تک کا ٹائم تھا، 17 ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ خیر۔ آج جی بہتر ہے انشاءاللہ۔ کل آج اتفاق سے میرا سفر ایک پیش آ گیا تھا، جی جی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو کچھ باتیں آج کی بھی چھوٹیں گی تو انشاءاللہ وہ کل اس کو کور کر لیں گے، اور جی جی جو بالکل، ٹاپکس ہے وہ بھی انشاءاللہ کل کور کر لیں گے۔ جی بہتر، ہاں انشاءاللہ یہ کل اسی وقت ہوگا 7:15 بجے ہی۔ جی 7:20 سے کلاس شروع ہو جائے گی، 7:15 پہ جڑ جائیں گے سب۔